السلام علیکم دوستو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 1000 سال قبل ملک یمن میں تبا نامی ایک قوم آباد تھی۔ یہ قوم اسی جگہ آباد ہوئی جہاں کبھی قوم سبا رہتی تھی، یعنی ملکہ بلقیس کی قوم۔ وہی ملکہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دین حق کو قبول کیا تھا۔ تبا نامی یہ قوم بے پناہ شان و شوکت اور دنیاوی وسائل سے مالا مال تھی۔ جس طرح ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ، روم کے بادشاہوں کو قیصر اور مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، اسی طرح آگ کی عبادت کرنے والی یہ قوم اپنے بادشاہوں کو تبا کہتی تھی۔ اس قوم کے ایک بادشاہ تبا ہمیری کے بارے میں امام ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک تبا یعنی بادشاہ یمن سے بہت بڑے لاؤ لشکر سمیت نکلا اور زمین میں پھرتا رہا، یہاں تک کہ سمرقند تک پہنچا۔ اس نے بہت سے بادشاہوں کو شکست دی اور تمام علاقوں کو اپنی ریاست میں شامل کرتا گیا۔ زبردست لشکر اور بے شمار رعایا اس کے ماتحت تھی۔ اس نے ہیرا نامی ایک عظیم الشان بستی بسائی، پھر یہ سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ تک آیا اور اس نے یہاں کے باشندوں سے بھی جنگ کی، لیکن اہل مدینہ کا اس کے ساتھ عجیب و غریب سلوک رہا کہ یہ دن کے اوقات میں تو تبا سے جنگ لڑتے اور رات کو اس کے لشکر کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اس بادشاہ کے لشکر میں 2 یہودی ربی موجود تھے جو کتب سماویہ کے عالم تھے، چونکہ اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا تھا اور اس زمانے والوں کے لیے یہی سچا دین تھا۔ جب ان ربیوں نے مدینے کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا اور اپنی کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو انہوں نے اپنی بادشاہ تبا ہمیری کو اس پاک شہر کے تمام فضائل سنائے اور اسے مدینے کو تاراج کرنے سے باز رکھا، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پیغمبر آخر الزماں نے ہجرت کرنی تھی۔ پس وہ یہاں سے واپس لوٹ گیا اور ان دونوں عالموں کو اپنے ساتھ لیتا گیا۔ جب یہ بادشاہ اپنی لشکر کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچا تو اس کے استقبال کے لیے شہر کا کوئی نمائندہ اس کے پاس نہیں پہنچا۔ یہ بات اس عظیم الشان اور طاقتور بادشاہ کو سخت ناگوار گزری اور اس نے مکہ معظمہ میں موجود بیت اللہ شریف کو گرانے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے ساتھ آئے دونوں یہودی عالموں نے اسے اس حرکت سے روکا اور اس کے سامنے اس پاک گھر کی عظمت و حرمت بیان کی۔ اسے بتایا کہ اس گھر کے بانی خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور نبی آخر الزماں کے ہاتھوں اس گھر کی اصل عظمت پھر سے آشکار ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ بادشاہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے اپنے ارادے سے باز آیا، بلکہ اس نے بیت اللہ کی بڑی تعظیم و تکریم کی، اس کا طواف کیا اور اس پر غلاف چڑھایا۔ یوں تبا ہمیری خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے والا دنیا کا پہلا انسان بنا۔ دوستو، تبا ہمیری وہی بادشاہ تھا کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ولادت سے 1000 سال پہلے ایک خط لکھا۔ مدینے میں قیام کے دوران جب اس کے لشکر کے لوگوں کو یہ علم ہوا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پیغمبر آخر الزماں ہجرت فرمائیں گے، تب ان میں سے 400 لوگوں نے یہ عہد کیا کہ ہم یہیں مر جائیں گے، لیکن اس سرزمین کو کبھی نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی خاک مقدس پڑ جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان لوگوں کے لیے 400 مکان بنوائے۔ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو۔ پھر ایک خط لکھ کر یہاں بسنے والے ایک آدمی کے سپرد کیا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل در نسل وہ میرا یہ خط محفوظ رکھیں۔
حتیٰ کہ اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ شاہ یمن کا یہ خط مدینہ کے لوگوں میں نسل در نسل محفوظ ہوتا چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران مدینہ کی آبادی میں کافی اضافہ ہو گیا، حتیٰ کہ یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور آپ نے یہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہر ایک نے یہی اصرار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں، جس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جس جگہ بھی ٹھہرے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ حیرت انگیز طور پر یہ اونٹنی اسی 2 منزلہ مکان کے سامنے جا کر ٹھہری جو شاہ یمن طبع حمیری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنوایا تھا، اور یہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں تھا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران رہ گیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ طبع حمیری کے اس خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: کم ترین مخلوق طبع اول حمیری کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں کے لیے، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمائیے گا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ واقعہ تاریخ دمشق اور تاریخ ابن اسحاق سمیت بہت سی تاریخی کتابوں میں بیان ہوا ہے، جبکہ ابن کثیر سمیت بہت سے مفسرین نے سورہ الدخان کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں طبع حمیری کی مکمل داستان بیان کی ہے۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔